میرے سسرالیوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، میرے گھر پہ انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے۔ وہ میں جب اپنے گھر جاتی ہوں تالا کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سوٹیوں سے مارتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں۔ میرے شوہر کی اور جگہ بھی ہے جہاں ان پہ سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں، وہ مجھے واپس دلوائی جائے۔ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، اگر آپ کو واپس نہیں دیا جاتا، اسی طرح بسیرا کریں گی سڑکوں پر؟ اب میں اور میرا بچہ ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں اس معاشرے سے، اس انتظامیہ سے۔ ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر اس سے تو بہتر ہے نا کہ بندہ مر جائے۔ روز روز کے مر جانے سے بہتر ہے کہ بندہ انہی اباب اختیار کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دے۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان احتشام الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو میرے ساتھ خاتون موجود ہیں، ان کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور یہ کوٹلی کے نواحی علاقے کلر کالونی میں رہتی ہیں۔ ان کے گھر کو ان کے سسرالیوں نے تالا لگا دیا ہے، وہ ان پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سڑکوں پر، مساجد میں اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ان کی شوہر کی وفات کے بعد کیا مسائل پیش آئے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آسمہ ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ سڑکوں پر اس چھوٹے سے ننھے بچے کو لے کر گھوم رہی ہیں، کیا ہوا ہے آپ نے، کیا وجہ کیا ہے؟ میرے سسرالیوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، میرے گھر پہ انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے، اور وہ میں جب اپنے گھر جاتی ہوں تالا کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سوٹیوں سے مارتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نے تھانہ سٹی میں درخواست دی تھی اور ایس ایچ او صاحب کو بھی دی تھی، ایس ایس پی صاحب کو بھی دی تھی، لیکن انہوں نے میری بات سن کر تو وہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ چونکہ میرے سسرالیوں کا تعلق باثر لوگوں سے ہے، اس وجہ سے میری کوئی سنائی نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے گھر پہ تالا لگایا ہوا کیوں ہے سسرال والوں نے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی آپ کی، یا آپ کے شوہر کی لڑائی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ چونکہ میرے شوہر کی ڈیتھ دبئی میں تھی تو ان کی جمع پوجی وہاں پر بھی تھی، وہ میرے دیور لے کر آئے تھے۔ یہاں پر بھی میرے شوہر کی بہت سارے جمع پونجی موجود تھی، اور میں راولپنڈی گئی تھی انہی سے پوچھ کر کے میں نے جانا ہے اپنے گھر والدین سے ملنے کے لیے۔ تو یہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ مکان مطلب ہمیں دے دو، تو میں ان کو یہ مکان نہیں دے رہی تھی، تو میں نے اپنا ہی تالا لگا کر، تو جب میں نے تالا لگایا اور چابی میں نے اپنے پاس رکھی تو یہ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کتنی مالیت کا مکان ہے جس پر وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی ملکیت ہے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں رہی ہیں؟ موجودہ دور میں اس کی مالیت 50 لاکھ روپے ہے۔ وہ آپ کے شوہر نے بنوایا تھا؟ جو میرے شوہر کی ذاتی پیسوں کی تعمیرات سے وہ مکان ہوا ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے، اس آرڈر کے تحت ہم اس گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ سڑکوں پہ رہتی ہیں، مساجد میں بھی آپ رہ رہی ہیں، تو جتنا بھی خرچ آپ کا ہوتا ہے وہ کون اٹھاتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا کہاں سے کھاتی ہیں آپ؟ تھوڑا سا آگے چل کے دربار وغیرہ سے کبھی لنگر سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت اپنے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے وہ، تو اس طرح سے نظام چلتا ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ آپ کی مدد نہیں کرتے؟ جی، میرے عزیز و رشتہ دار جو ان سے ہیں وہ جب مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مجھے پناہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو الطاف حسین اور بلو ہیں، وہ جو میرے جیٹھ ہیں، وہ مطلب دیگر لوگوں کے ذرائع سے وہ ان کو کہتے ہیں اگر آپ نے اس لڑکی اور اس بچے کو اگر آپ نے پناہ دی تو آپ کو اس بات کے نتائج اچھے نہیں ملیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، کس نوعیت کا تشدد کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر یہ پتھراؤ کرتے ہیں، سوٹیاں مارتے ہیں، اور جو ان سے یہ جو کلاڑی وغیرہ ہوتی ہے یہ دور سے پھینکتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ جب میرا گھر نیچے چھت پر بھی آتے ہیں، آمنے سامنے بھی ہمارے کتنی دفعہ یہ سب ہوا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نشانہ خطا ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنے بچے کی زندگی کو پہلے اہمیت دی، اپنی عزت کو دی، تو اس وجہ سے میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ان کا۔ حکام سے کیا مطالبہ کریں گی کہ آپ کا گھر واپس دیا جائے؟ منسٹر آزاد کشمیر سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں فنڈ بھی مہیا کریں، اور یہ جو میرے سسرالی ہیں ان سے میرا جو مکان کا ذاتی مکان کا پر انہوں نے تالے لگائے ہیں وہ تالے کھلوا کر دیں مجھے، اور میرے جو دیور نے دبئی سے پیسہ لایا ہوا ہے میرے شوہر کا وہ بھی مجھے دلوائیں۔ میرا زیور ان کے پاس ہے، میرے شوہر کی اور جگہ بھی ہے جہاں پر ہم جسے ہم باڑی وغیرہ زمین سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ مجھے واپس دلوائی جائے۔ جن جن فورمز کے اوپر آپ گئی ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملا ہے، اب اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ کا گھر آپ کو واپس نہیں دیا جاتا، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اہمیت اور عزت نہیں دی جاتی، تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ایک عورت بے بس نہیں ہوگی، کیا وہ مجبور نہیں ہوگی؟ آنریبل کورٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر اس سے تو بہتر ہے نا کہ بندہ مر جائے، روز روز کے مر جانے سے بہتر ہے کہ بندہ انہی اباب اختیار کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دے۔ ناظرین، یہ آسمان نامی عورت ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث بھی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سسرال کی جانب سے یہ ایک چھوٹا سا یتیم بچہ ہے، یہ خاتون ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو جائیداد ہے جو ان کے خاوند نے دبئی میں رہ کر کام کر کے پیسہ جمع کر کے ان کا مکان بنایا یہاں پر، وہ ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بقول ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ جو اعلیٰ حکام کے پاس گئی ہیں، اداروں کے پاس گئی ہیں، ضلعی انتظامیہ کے پاس اپنا موقف لے کر اپنی دہائی لے کر گئی ہیں، لیکن وہاں پر سے ان کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔